تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقال شاعر کہ آنکھ کہہ نہیں سکتی سنی سنائی ہوئی، کہ آنکھ کہہ نہیں سکتی سنی سنائی ہوئی، نظر تو اپنے مناظر کے رمز جانتی ہے. میں آندھیوں کے مقابل کھڑا ہوں سعود، پڑی ہے فصل محبت کٹی کٹائی ہوئی. سامعین ذی احتشام اور اسلامی روایات کے علمبرداروں، آج کی اس پروقار مجلس میں جس موضوع سخن کو قلب و جگر کا لہو دیتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چلا ہوں، اس کا عنوان ہے آزادی پاکستان کا اصل مقصد کیا. ارباب علم و دانش، آزادی پاکستان کا اصل مقصد کیا؟ جناب والا، یہ صرف ایک عنوان ہی نہیں بلکہ ایک سوال ہے، اور بہت ہی عام سوال ہے کہ پاکستان کے آزاد ہونے کا مقصد کیا تھا. جناب والا، پاکستان کے آزاد ہونے کا مقصد تو یہ تھا کہ اس میں اسلام کو نافذ کیا جاتا. جو ملک لا الہ الا اللہ کے لیے لیا گیا تھا، اس میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کیے جاتے. آزادی پاکستان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس میں آزادی پاکستان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس میں اس کفری نظام کی بجائے اسلامی نظام کو نافذ کیا جاتا. آزادی پاکستان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کی عدالتوں میں ججوں اور وکیلوں کی بجائے قاضیوں کو مقرر کیا جاتا. آزادی پاکستان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس میں اغیار کی بجائے اللہ کا قانون نافذ کیا جاتا. آزادی پاکستان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس میں شرک کی بجائے توحید کو عام کیا جاتا. آزادی پاکستان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس میں کھلم کھلا ایک اللہ کی عبادت کی جاتی. آزادی پاکستان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس میں اس کفری نظام کو چھوڑ کر ایک اللہ کا جو اسلام نے اور میرے نبی نے قانون بنایا ہے، اس قانون کے مطابق اس ملک کو چلایا جاتا. لیکن افسوس، آج اگر اس ملک میں شرک کی مذمت کی جائے تو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر توحید کی بات کی جائے تو مارا پیٹا جاتا ہے. اگر اس کفری نظام کے خلاف بولا جائے تو مار دیا جاتا ہے یا غائب کر دیا جاتا ہے. اگر حق کو بیان کیا جائے تو حق کو دبا دیا جاتا ہے. جناب والا، مقصد تو یہ نہیں تھا کہ اس میں اللہ کے علاوہ اور الہوں کی عبادت کی جاتی. مقصد تو یہ نہیں تھا کہ اس میں عقیدہ الولا والبرا کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں اور اسلام سے دشمنیاں کی جاتی. مقصد تو یہ نہیں تھا کہ اس میں کفریہ نظام چلایا جاتا. مقصد تو یہ نہیں تھا کہ اس کی عورتیں پردہ چھوڑ کر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکلتی. مقصد تو یہ نہیں تھا کہ اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر انگریز کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا جاتا. مقصد تو یہ نہیں تھا کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسے چھوڑ کر انگریز کا قانون مان لیا جاتا. مقصد تو یہ نہیں تھا کہ اس کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی. مقصد تو یہ نہیں تھا کہ اس میں صحابہ اکرام کی گستاخیاں کی جاتی. جناب والا، آج ان مقاصد میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان مقاصد کو بھول چکے ہیں. تو شاعر کہتا ہے، مقصد تو یہ تھا کہ یا اسلام کا نظام ہو جاری. مقصد تو یہ تھا کہ یا اسلام کا نظام ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری. جناب والا، ان مقاصد کا نہ پورا ہونا یہ ایک ایسی ضرب ہے جو کانوں میں پڑتے ہی آنکھوں کو شرمندگی سے جھکا دیتی ہے.
دل کو خون کے آنسو رلا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی کرب ہے جس کے جواب میں آہوں اذیتوں اور تکلیفوں کا آتش فشاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آزاد ہونے کے باوجود ذہنی و فکری زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جناب والا، شاید کہ آپ کو میری سوچ، میری فکر، میرے نظریے سے اختلاف ہو، آپ اختلاف کیجئے، لاکھ بار کیجئے، مگر میرے سوال کا جواب بھی دیجئے کہ اگر ہم آزاد ہیں، اگر یہ مقاصد پورے ہو چکے ہیں، تو پھر میرے ملک کے غریب کو کیوں آزادی نہیں کہ وہ خطے غربت سے اوپر آ کر اپنے زندگی کے شب و روز بسر کر سکے؟ اگر ہمارے ملک میں آزادی ہے اور یہ مقاصد پورے ہو چکے ہیں، تو پھر توحید حاکمیت کی بات کرنے والے کو تاعمر مفقود کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اگر ہمارے پاس آزادی ہے تو پھر توحید عبادت کی بات ایک جرم کیوں ہے؟ اگر ہمارے پاس آزادی ہے تو پھر پاکستان کی عدالتوں میں دفع پاکستان کی بجائے دفع برطانیہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ جناب والا، تو شاعر کہتا ہے کہ ابھی تک چمٹی ہیں پاؤں سے زنجیریں غلامی کی، ابھی تک چمٹی ہے پاؤں سے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا مگر آزادی نہیں آتی۔ جناب والا، حقیقت تو یہی ہے کہ ہم آزاد نہیں، آزادی خود مختاری کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے اصولوں اور مفاد کے مطابق اپنا نظام تعلیم چلانے سے قاصر ہیں تو ہم آزاد نہیں۔ اگر ہم اپنے اس اسلامی ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے میں قاصر ہیں تو ہم آزاد نہیں۔ اگر ہم اس ملک میں غلط کو غلط اور سچ کو سچ کہنے میں با اختیار نہیں تو ہم آزاد نہیں۔ والسلام۔